السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. ہم مسلمانوں پر اللہ تعالی نے دو طرح کے حقوق عائد فرمائے. اہل ایمان کے ذمے اللہ کی طرف سے اترنے والی شریعت میں دو طرح کے حقوق ادا کرنا لازم قرار دیا گیا. ان دو طرح کے حقوق میں پہلا حق اللہ کا ہے. حقوق اللہ کے جملے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. دوسرا حق بندوں کا ہے، اس کو حقوق العباد سے تعبیر کیا گیا. اللہ کے حقوق بندوں کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر لازم کیے گئے. اسی طرح بندوں کے وہ حقوق جو بندوں کے حقوق بندوں پر، ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر، ایک بندے کے حقوق دوسرے بندے پر شریعت اسلامی کی روشنی میں اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں، ان کے ذمے لگائے گئے ہیں. تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو بھی ادا کریں. پھر ان دونوں کی ادائیگی کے مطالبے کی صورت میں ایک شکل پر یہ بات تو ممکن ہے کہ آدمی اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہ پایا گیا، کمزور پایا گیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے. اور یہ ضابطہ، یہ دستور، یہ قانون خود اللہ نے بنایا. یعنی اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم میرے حقوق کے سلسلے میں کمزور پائے گئے، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے حج نہیں کیا، تم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، تم نے نوافل کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا، یا اور دیگر جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر تم ان میں کوتاہ پائے گئے، کمزور پائے گئے، تو میری رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے اس بات کی توقع کی جائے گی اور کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لینے والے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کے پیش نظر نرمی کا معاملہ کر لیں. یہ ممکن ہے. خدا کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے حقوق
میں کوتاہی کرنے والے بندوں سے اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، یہ امید کی جا سکتی ہے اور اللہ انہیں معاف کر دے. لیکن جو حقوق ایک بندے کے دوسرے بندے کے ذمے ہیں، جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے، جو حقوق ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار پر ہے، یہ جو حقوق العباد کی دنیا ہے، یہ جو حق العباد کی دنیا ہے، اس دنیا کے معاملے کو اللہ رب العزت نے بے پناہ سخت کر دیا اور اصول یہ طے پایا ہے، ضابطہ یہ طے پایا ہے، قانون یہ بنایا گیا ہے، احکام خداوندی کی روشنی میں قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والے بندوں کو اپنی رحمت کی بنیاد پر معاف نہیں کرے گا، بلکہ جو حقوق ایک بندے کے دوسرے بندے کے ذمے واجب ہوں گے، اگر ان کی ادائیگی کی صورت میں کسی طرح کوتاہی سے کام لیا گیا تو اللہ رب العزت کے یہاں قیامت میں بندے کو اس سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک اس بندے کا حق دوسرے بندے کے ذمے جو پایا جا رہا ہے یا اس کو اس کی طرف سے کوئی معاوضہ نہ دلا دیں یا اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. ان دو صورتوں کے سوا کوئی تیسری صورت نہیں. ظاہر ہے کہ وہاں جو حق کی ادائیگی کے سلسلے میں مطالبات ہوں گے تو وہ مطالبات جو ہے وہ درہم سے، دینار سے، ریال سے، ڈالر سے، روپیے اور پیسے سے تکمیل کو نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ جب انسان کی موت کا سلسلہ واقع ہوا، آنکھیں بند ہوئی، اب ایک دوسرا نظام ہے، اب ایک دوسری دنیا ہے، وہاں نہ ریال چلتے ہیں، نہ دینار و درہم چلتے ہیں، نہ ڈالر چلتا ہے، نہ پاؤنڈز چلتے ہیں، اور روپے پیسے کی تو گنتی کچھ نہیں ہے. غرض یہ کہ وہاں تو سکہ اعمال کا ہے، جس کا جتنا حق کسی کے ذمہ واجب ہوگا اتنا ہی حق اس کو اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اس کو ثواب دینا ہوگا، اپنی نیکیاں اس کو دینی ہوگی. چنانچہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کا غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے محبوب ہم تو مفلس اس بندے کو سمجھتے ہیں، ہم تو غریب اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو. سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا غریب اصل میں وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے دفاتر لے کے آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، کثیر مقدار میں اس کے پاس نیکیاں موجود ہوں گی اور بڑی تعداد میں اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ذمے لوگوں کے حقوق اتنے پائے جائیں گے، اس نے اتنے حقوق کی پامالی کی ہوگی، اتنے حق اس نے مارے اور دبائے ہوں گے کہ وہ حق والے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اور وہ اللہ سے کہیں گے مولا اس کے ذمے ہمارے حق ہیں، اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہمارا مال دبایا تھا، اس نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، پیارے اللہ یہ ہماری میراث کھا گیا تھا، اس بھائی نے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے ہمیں حصہ نہیں دیا تھا. اب جب وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اور اللہ کی عدالت میں وہ اپنی بات رکھیں گے تو اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، نیکیوں کی چٹانیں ہیں، نیکیوں کے دفاتر موجود ہیں، لیکن حق والوں کی ایک لمبی لائن ہے. چنانچہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کے حق کے بقدر ان کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے. چنانچہ جس کا جتنا حق ہوگا اس سے لی جائے گی نیکیاں اور اس کو دے دی جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ ارشاد عالی حضور فرماتے ہیں
حق والے آتے جائیں گے لیتے جائیں گے، اتنے حقوق اس کے ذمے ہوں گے کہ یہ اللہ کا بندہ تنہا کورا کا کورا کھڑا رہ جائے گا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوگا کہ اس نے حقوق العباد کی دنیا میں کوتاہی سے کام لیا ہوگا۔ چنانچہ حقوق العباد کی دنیا میں جہاں کوتاہی سے کام لیا جا رہا ہے اور حقوق العباد میں پامالی کی جا رہی ہے، حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے، اور معاشرہ حقوق العباد کے راستے سے ہونے والے جن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، ان میں سے ایک گناہ ہے میراث نہ دینا۔ بہت اچھے سے ذرا اب آپ اپنے دل کے کان کھول لیجیے، ان میں سے ایک گناہ ہے میراث نہ دینا، ماں باپ کا اپنی اولاد کو محروم کرنا، یا ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے بھائیوں اور بہنوں کو محروم کرنا۔ چنانچہ جب ہم اپنے معاشرے پر اس سلسلے میں اس عنوان سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑی لمبی لمبی داڑھی والے، لمبے لمبے جبے قبے دستار والے، لمبی لمبی تسبیح والے حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، وہ سارے کے سارے ایک دائرے میں کھڑے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں، اور کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، اور کیا معاشرے کے حجاج اور کیا معاشرے کے صاحب علم، ہر ایک بندہ اس دنیا میں ایسا صاف اور ایسا گورا دکھائی پڑتا ہے جیسے اس کے ذمے ہزاروں لوگوں کے حقوق اس کے ذمے آئے، جن کو ادا کرنے کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک کوتاہ پایا گیا۔ غرض یہ کہ میراث نہ دینا، اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کرنا، اور بالخصوص بیٹیوں کو محروم کرنا، اور ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھائیوں کا اپنی بہنوں کو محروم کرنا، اور بڑے بھائیوں کا یا مضبوط اور طاقتور بھائیوں کا کمزوروں کو محروم کرنا۔ بڑے اور چھوٹے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت بڑا وہ جس کے پاس طاقت ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جو لوگ اپنے آپ میں ایک مضبوط دعوے دار کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں عام وطن جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور کبھی یہ طاقت چھوٹوں کے حصے میں آ جاتی ہے اور کبھی یہ طاقت بڑوں کے حصے میں آ جاتی ہے۔ عام وطن معاشرے میں یہ طاقت چھوٹوں کے حصے میں آتی ہے، بڑے تو بیچارے عمومی حالت میں پستے دکھائی پڑتے ہیں، اور یہ چھوٹے کتنے بڑے راکشس ثابت ہوتے ہیں۔ پھر یہ بڑے بھائی کا مقام، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی وہ جفا کشی کا دور، وہ محنت، جب یہ پلے پلے سے تھے، جب یہ ذرا ذرا سے تھے، اور ان کا بڑا بھائی ان کے باپ کے ساتھ مل کر دن رات مزدوروں کی طرح محنت کر رہا تھا، اب جب باپ کی عمر کا حصہ ڈھلا اور باپ اپنی انتہا کو پہنچا اور وہ اس دار فانی سے باقی کو کوچ کر گیا، یہ بڑا بھائی چونکہ بچپن کی ان ایام سے بالکل ابتدائی دنوں سے باپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہذا چھوٹوں کو نہیں دکھتا بڑوں کی محنت، چھوٹے بھائیوں کو بڑے کی محنت نہیں دکھتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ابا کے زمانے سے جمع کر رہے ہیں، چاہے اس نے پھوٹی کوڑی جمع نہ کی ہو، لیکن کہا جاتا ہے یہ تو ابا کے زمانے سے جمع کر رہے ہیں، اور سارا مال ابا کا ہے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ ابا کے برابر پارٹنر کی حیثیت سے اس نے کام کیا، اور عامتاً ایسا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی کھپتا ہے، یہ مستقل ایک عنوان ہے، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے کہ بڑے قربانیاں دیتے ہیں اور چھوٹے ان قربانیوں پہ کیسا پانی پھیرتے ہیں اللہ کی بلا۔ بار کہتے ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے حق العباد کی دنیا میں جو غفلت برتی جا رہی ہے اور جو کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں،
ان کوتاہیوں میں سے کوتاہی اس حوالے سے بھی پائی جا رہی ہے کہ امت کا بڑا طبقہ میراث نہیں دیتا، اور اس میراث کے نہ دینے والوں میں بڑی تعداد ہے اللہ کے ان بندوں کی جو اپنے آپ میں دیندار کہلاتے ہیں یا وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں، میراث لوگ نہیں دے رہے، میراث معاشرے میں تقسیم نہیں کی جا رہی ہے، بھائی ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد و دولت و ترکے پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، کالے ناگ کی طرح مسلط ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کچھ کہہ رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تھا، مذہب اسلام کی آمد سے پہلے، مذہب اسلام کی وجود سے پہلے، شریعت اسلامی کے نزول سے پہلے، اور اس نظامی میراث کے برپا ہونے سے پہلے، اگرچہ ایسا خوبصورت نظام نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اللہ کی شریعت کا جو حصہ سابقہ نبی کی تعلیم کے مطابق زندہ تھا، اس میں بھی غفلت برتی جاتی تھی اور میراث نہیں دی جاتی تھی۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے مال و دولت و جائیداد کو ہڑپ کر لیتے، میراث کھا جاتے، اس کو وہ تقسیم نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یا عجم میں اور بقیہ تمام جہان میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بچوں کا جو حصہ بنتا تھا، اس پر ان کے بعد کے بڑے لوگ، ان کے والدین کے بعد کے بڑے لوگ، ان کے چچا زاد بھائی یا ان کے چچا، ان کے تائے یا ان کے دیگر اقربا، وہ اس مال کو ہڑپ کر جاتے اور یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، بے سہارا لوگوں کا، کمزوروں کا کوئی کسی طرح کا حق وہاں نہ پایا جاتا۔ اور اگر وہ اولن تو وہ اپنے حق کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ویسا معاشرے میں رواج نہیں تھا، چلن نہیں تھا، اور جو تعلیم سابقہ نبی کی زندہ تھی اس کو پورے طور پر انہوں نے بھلا دیا تھا، اور مذہب اسلام کا نزول نہیں ہوا تھا، اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوا تھا، رسول پاک ابھی آئے نہیں تھے۔ یہ پس منظر تھا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک خاکہ ہے کہ وہ مال سمیٹ کر کھا جاتے تھے اور کمزوروں کو بلکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام آیا، اس نے سب سے پہلے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، بے کس و بے بس و بے سہارا لوگوں کا حق کا نظام مرتب کیا، اور اس نے جن کا ورثہ اور جن کا ترکہ، جن کے اقربا کے چھوڑ جانے کے نتیجے میں حق واجب کے طور پر بنتا تھا، شریعت اسلامی نے وراثت کا نظام قائم کیا، اور وراثت کا ایک پورا کا پورا نظام انسانیت کو، امت کو عطا کیا، اور ان سے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اسلامی شریعت کے علم بردار ہو تو اس نظام کو فالو کرو، اس کی پیروکاری کو اپنی زندگی میں انتہائی اہمیت کے ساتھ جگہ دو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کے زمانے میں قصہ پیش آیا، اور وہ تھا صحابی رسول حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی 3 بیٹیاں چھوڑی اور ایک بیوی کو چھوڑا۔ وہ اپنے پیچھے جو مال چھوڑ گئے تو اس مال کے ورثاء میں، وارثین میں 3 بیٹیاں انہوں نے چھوڑی اور ایک بیوی چھوڑ گئے۔ لیکن چونکہ عرب کا جو زمانے جاہلیت کا ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ وہاں عورتوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور بیواؤں اور یتیموں اور بے سہاراؤں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور ان بے سہارا میں، ان یتیموں میں، ان مساکین و یتاموں میں اگر بیٹیاں ہوں تو مزید ظلم ہوتا تھا اس خاتون پر جو اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد اب تنہا ہو گئی ہے۔
چنانچہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی ایک بیوہ چھوڑی اور اس کی 3 بیٹیاں. ادھر ان کا انتقال ہوا, ادھر حضرت اوس کے 2 چچا زاد بھائی آئے اور حضرت اوس بن ثابت کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اس کی اطلاع جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو سنا اور ان تمام باتوں کو سن کر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ نے اپنی طرف سے یہ پرپوزل رکھا کہ اگر تم میرے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال پر قابض ہونا ہی چاہتے ہو اور اس پر قبضہ کر رہے ہو تو تم چونکہ میرے شوہر کے چچا زاد بھائی ہو اس لیے ایسا کرو میری 2 بیٹیوں سے نکاح کر لو. اگر تم یہ کر ہی رہے ہو تو پھر ایسا کر لو کہ میری جو 2 بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو تاکہ میری بیٹیوں کا سہارا ہو سکے. میں بیوہ خاتون ہوں, آخر جاؤں گی کہاں. مگر ان لوگوں نے اس بات کی کوئی فکر نہ کی اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ. انہوں نے جا کر سرکار دو عالم سے یہ شکایت رکھی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میں اپنا کچھ حال زار آپ کو سنانا چاہتی ہوں. اللہ کے محبوب نے ان سے فرمایا کہیں کیا بات ہے. حضور پاک سے انہوں نے کہا کہ میں اوس بن ثابت کی بیوہ ہوں, میرے یہاں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے چھوڑے ہوئے مال میں, اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جو مال تھا, جو ترکہ تھا, اس پر اس کے 2 چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور میں نے ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا اور میں نے ان سے یہ بات رکھی کہ وہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں. انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا. اے اللہ کے رسول میں کیا کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور کوئی جواب نہیں دیا. اور جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. آپ نے توقف فرمایا اور آپ کو یہ امید تھی, یقین کامل تھا, اس لیے آپ نے توقف فرمایا کہ اللہ کی شریعت, اللہ کا قانون, اللہ کا نظام ضرور اس سلسلے میں قرآن کچھ کہے گا, اللہ کی طرف سے قرآن اترے گا. چنانچہ آپ کا توقف کرنا اور پھر کچھ وقفے کے بعد وحی کا نزول اور قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن صرف ان کے لیے نہیں تھا. ایسا نہیں کہ یہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس قصے کے پس منظر میں صرف انہی کے لیے نازل ہوا, بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے یہ حکم ہے. ہر ایک بندے کے لیے یہ حکم لازم قرار دیا گیا کہ وہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کے ذمے جو حق کی بات کی دنیا میں کوتاہی پائی جا رہی ہے, اس سے جو غفلت برتی جا رہی ہے, وہ اس غفلت کا خاتمہ کرے اور اپنے اس حق کی ادائیگی کرے. چنانچہ قرآن نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار رشتہ دار چھوڑ جائے. اور اگلی آیت کا اگلا حصہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے, مقرر ہے حصہ اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں. اور قرآن کہہ رہا ہے مما قل منه او کثر, خواہ وہ چیز قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو, بہت کم ہو یا بہت زیادہ ہے, حصہ قطعی طور پر مقرر ہے. اس حکم کے ذریعے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد وہ زمانہ جاہلیت میں جو جاہلیت کی رسموں کے ساتھ ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ بیواؤں کو, یتامہ کو, مساکین کو, کمزوروں کو اور ترکے میں جن لوگوں کا حصہ بنتا تھا ان کو جو محروم کیا جاتا تھا, شریعت اسلامی کے نفاذ کے بعد یہ حکم نازل ہو گیا. اب جو لوگ مومن ہیں, جو لوگ قرآن کے حامل ہیں, جو اسلام کے نظام کے حامل ہیں,
جو یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کے ذمہ واجب ہے یہ بات کہ وہ اپنے اس حصے میں سے اپنے ان دیگر اقربا کو، اعزا کو جو ترکے میں، جائیداد میں، اس مال میں جو چھوڑا گیا ہے، وارث کے طور پر شریک ہے، وہ ان کو ان کا حصہ پہنچائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد قانون وراثت کا ضابطہ بیان کیا گیا۔ آیت مبارکہ میں والدین کے لفظ کے ساتھ اقربون لایا گیا جو تمام تر قریبی رشتوں کو شامل ہے، اور والدین تو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتے ہی ہیں، وہ اس میں یقینی طور پر داخل ہے، لیکن ان کی اہمیت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کا تذکرہ الگ سے بھی فرمایا گیا۔ اور اس کے سوا لفظ اقرب لا کر ازدواجی تعلق، پیدائشی تعلق، یہ وغیرہ وغیرہ ان تمام رشتوں کو شامل ہے، لہذا اس تعلق اور رشتہ داری میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا، جس کا جو حصہ شریعت اسلامی نے طے کیا ہے وہ اس کو دینا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کون کون وارث ہوگا اور کس کا کتنا حصہ ہوگا، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات بیان فرما دی گئی۔ والدین، مرنے والے کی بیوی یا مرنے والے کا شوہر یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یا اس کے بیٹے یا اس کی بیٹیاں وغیرہ، ہر ایک کے حصے کی تفصیل اس قرآن پاک میں ذکر کر دی گئی، جس سے یعنی اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نساء آپ اٹھائیں تو اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی میں میراث ایک انتہا سے زیادہ اہمیت کا حامل مضمون ہے، اس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی، اور اگر کوئی دیندار اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے غفلت برت کر بھی دیندار ہے تو وہ سوائے خام خیالی اور سوائے تخیلات کی دنیا میں دھوکے میں رہ کر اور کسی زاویے میں وہ اگر مصروف زندگی گزار رہا ہے، یعنی تخیل، وہ اس خام خیالی کا شکار ہو کر اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو یہ فضول ہے۔ ہرگز ایسے آدمی کو دیندار قرار نہیں دیا جا سکتا جو اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے اور جائیداد میں سے لوگوں کا حصہ دبانے والا ہو۔ اور میں نے عرض کیا عامتاً بھائی کو لڑ کر مر کر لے لیا کرتے ہیں، بیچاری بہنیں بولتی نہیں، زبان نہیں کھولتی، اور بیڑا غرق ہو ان ماں باپ کا، ان ظالموں کی آنکھیں کھلے، ان کو عقل آئے، یہ اولاد سے چند روپیوں کے لالچ اور ان کے پاس سے ملنے والی دولت کے نتیجے میں بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ روٹیاں بیٹے دیں گے، گھر میں چاندنی بیٹوں سے ہوگی، چنانچہ بیٹی کی شادی پر ایک مرتبہ ذرا موٹی سی رقم صرف کر دی گئی اور بس پھر بیٹیوں کو محروم کر دیا گیا، اور باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے دلا دیا تھا، میں نے اس کو اتنی دولت دی، اتنی جائیداد دی، اتنا مال میں نے اس کی شادی میں صرف کیا۔ بہت اچھے سے سن لے یہ بات، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ شادی میں اگر آپ صرف کرتے ہیں تو بھی آپ کے ذمے سے وہ حق واجب نہیں ادا ہوگا جو آپ کی بیٹی کا آپ کی جائیداد میں بنتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بے وقوف، پاگل، احمق، نالائق، کم عقل، ایڈیٹ اور شادرے کے مینٹل ہاسپٹل سے بھاگے ہوئے فراری مجرم بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں حصہ نہیں لیتی ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر تم حصہ دینا ہی چاہتے ہو تو اپنے بہنوئی کو بلاؤ اور اس کے ساتھ بہن کو بلاؤ اور پھر یہ اس کے سامنے پرپوزل رکھو، یہ ہمارے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا حصہ ہے، تنخواہ ہے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، لہذا آپ یہ ذرا قبول کریں۔ آپ کا بہنوئی ساتھ میں ہو، آپ کا بہنوئی سامنے ہو، آپ کا بہنوئی بہن کے ساتھ آیا ہو، پھر ہمیں بتا دینا بہن کتنا حصہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ نہیں، وہ ہماری باجی تو لیتی نہیں، لینے کے راستے تو ہموار کرو، ایسی شکلیں تو بناؤ کہ آپ کی بہن آپ کے باپ کی وراثت کا حصہ جو اس نے چھوڑا ہے، اس کی جائیداد اور مال کا جو حصہ ہے وہ قبول کرو۔ لیکن چونکہ ایسے حالات چھوڑے ہی نہیں جاتے ہیں، ایسی راہیں بنائی نہیں جاتی ہیں، چنانچہ جب ایسی راہیں بنائی ہی نہیں جاتی ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ بہنیں بیچاری ان تمام تر باتوں کو سوچ کر کہ اگر یہ چند 1,00,000 روپے لے لیے گئے تو پھر اس عیدی کا کیا ہوگا جو عید کے موقع پہ ملتی ہے، اس شب باراتی کا کیا ہوگا جو شب بارات کے موقع پہ ملتی ہے، اور میں جب اس گھر میں آؤں گی جہاں میرے باپ کی، میری ماں کی، میرے بچپن کی، میری زندگی کی یادیں مجھ سے وابستہ ہیں، 20 سال پرانا آنگن ہے، 20 سال پرانی تحریر ہے، یہ سب کا سب مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس خوف کے یقین کے ساتھ پہلے منع کرتی ہیں۔ اگر بھائی اعلیٰ ضربی کا ثبوت پیش کریں اور وہ ضرب کا پیمانہ دکھائیں اور یہ کہیں کہ بہنا ہرگز ہم اس نظام کو ختم نہیں کریں گے، محبت کی ان رسموں اور ریتی رواج کو ختم نہیں کریں گے جو بابا کے زمانے سے اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں، ہم تمہارا بھرپور خیال رکھیں گے۔ حالانکہ بھائیوں کے دینے سے بہن کی زندگی کا گزران نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں جو بچیوں کی دنیا میں ایک مان و سمان کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ ایک رواج ہے، اگرچہ وہ ایک رسم ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا خاتمہ اس طرح سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح سے میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دینے کے 100 راستے ہیں، اور اگر آپ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں اور آپ کالے ناگ کی طرح اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال پر مسلط ہیں، ڈاکو ہیں، قابض ہیں اور آپ نے غصب کر لیا ہے، بیٹھے ہیں، آپ دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہا تھا کسی کہنے والے نے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے اوروں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا واضح لفظوں میں۔ اللہ رب العزت نے کہا مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑی ہوئی دولت، وہ چھوڑا ہوا مال، وہ جائیداد چاہے 1,00,000 روپے کا کیوں نہ ہو، جو حصہ جس کا مقرر کیا گیا ہے وہ دینا ہوگا۔ اب اگر بھائی یہ کہتے ہیں ہم تو اس طرح روڈ پہ آ جائیں گے، میاں آپ روڈ پر چھوڑیے، فٹ پاتھ پر آ جائیے، حق دیجئے، حق یہ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، آپ کتنے ہی بڑے علامہ اور فہامہ کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے حاجی صاحب کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے دیندار کیوں نہ ہو، آپ اپنے آپ میں دین کے کسی پیمانے پر کیوں نہ بیٹھے ہوں، اللہ کی قسم اگر بیٹیوں کو بیٹوں کو محروم کرتے ہیں یا بیٹوں کو ترجیح بیٹیوں پر دیتے ہیں، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے اولاد کے چکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کرو، جو تمہارے ذمہ کسی کا حق واجب ہے اسے دے گا۔ اور اس دور میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنی موجودگی میں تقسیم کرے، چونکہ یہ راکشس بھائی بعد میں کچھ دینے والے نہیں، یہ چنڈال ہے، چنڈال، یہ منحوس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ معاشرے میں ایسے کمینے بھائیوں کی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مقدار موجود ہے جو بوڑھے ماں باپ کے مرنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ادھر ان کا باپ مرا، ادھر انہوں نے ماں کو انڈر پریشر لیا اور لے کر کے پھر نئی نئی وصیتیں اور نئی نئی رجسٹریاں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں باپ مرا تو باپ کے مرنے کے بعد ایک نیا راکشس وجود میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مکان ابا نے امی کے نام کیا اور امی کی خدمت چونکہ میں نے بہت کی اس لیے امی نے میرے نام کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے امی نے اس کے نام کیا اور کہاں سے ابا نے اس کے نام کیا۔ کہیں کہیں یہ پسمند یہ صورتحال الٹی ہوتی ہے کہ ابا کی میں نے خدمت بہت کی، حالانکہ اس نے باپ کو ایک لات کبھی نہیں ماری ہے۔ باپ کو کہیں درد ہو رہا اور ضرورت پیش آئے گی یہاں لات مار دے، اس لات کے نتیجے میں درد چلا جائے گا تو وہ لات مارنے کی زحمت بھی شاید اس نے کبھی گوارا نہیں کی ہوگی۔ ایسے ظالم، ایسے کمینے قسم کے بیٹے باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد یہ چھوڑی ہوئی جائیداد تقسیم میں ایسے ابھر کے سامنے آتے ہیں جیسے اچانک گھر میں سے کوئی سانپ نکل آیا اور وہ پھل لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کالا ناگ مسلط ہے۔ اور پھر ان کے سامنے شریعت پیش کرو تو وہ شریعت کو تو ماننے کا کوئی نظام ہی نہیں ہوتا، کوئی مزاج ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس طرح کے مسائل جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہم تو صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں یہ بتاؤ پہلے شریعت سے مانو گے یا سماج سے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے مان جائیں گے، ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں عامتاً جو شریعت کو مان لیں، وہ سماج سے مانتے ہیں اور سماج کے چودھری اور سماج کے بڑے وہ تو بس پھر اپنی رکھ رکھاؤ اور شان و شوکت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔
اس واسطے بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، سورہ نساء کے دوسرے رکوع پر یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور ہر ایک کے حصے کی تفصیل بتا دی ہے۔ چنانچہ آپ اگر اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے پیچھے کچھ حصہ رکھتے ہیں تو اس کی تفصیل علماء کو لکھ کر دیجئے اور استفتاء کی شکل میں دارالفتاء سے رجوع کیجئے اور تحریری سوال کا جواب منگوا کر ایک ایک پائی جس کا بنتا ہے وہ سب تقسیم کر دیجئے، ورنہ اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہوگا جب میں اور آپ، اللہ نہ کرے اگر ہم نے باپ کا دیا ہوا ترکہ تقسیم نہیں کیا تو حضور کی اس روایت کی روشنی میں قیامت میں تنہا کھڑے رہ جائیں جس پر حضور نے فرمایا تھا میری امت کا غریب وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی لیکن لوگوں کے حقوق بھی بہت اس کے ذمہ ہوں گے، سب کو نیکیوں میں سے حصہ دیا جائے گا اور وہ بیچارہ تنہا کھڑا رہ جائے گا۔ چنانچہ میراث کو شرعی طور پر تقسیم نہ کرنا یہ حکم الہی کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں وراثت کا بیان کیا ہے، مستحقین کے حصوں کی تفصیل ذکر کی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے روگردانی کرنے والوں کے لیے تنبیہ فرمائی ہے اور اس کو اس مضمون کو کچھ اس انداز سے بیان فرمایا، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں اور تقسیم میراث کی جو تاکید کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ مولویوں نے نافذ نہیں کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں امت کے افراد یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں میوں یہ مولوی یوں ہی کہتے ہیں اور یہ ان کا اپنا نافذ کیا ہوا ہے، جیسے بہت سارے پنڈت قسم کے مسلمان جب ان سے کہا جاتا ہے نکاح مسجد میں کر لو تو وہ ظالم اپنی زبان سے سنت کا مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب مولویوں کا من گھڑت ہے کہ نکاح مسجد میں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے پنڈتوں کو سن لینا چاہیے کہ یہ نظام اللہ کا ہے، یہ نظام محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ مولویوں نے نافذ نہیں کیا ہے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نعمت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اس سے زیادہ اظہار کے ساتھ کہا گیا تلک حدود اللہ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ قرآن نے کہا یہ سب احکام خداوندی ضابطے ہیں، یہ احکام، یہ جتنے احکام نافذ کی یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ خدا کے ضابطے ہیں۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ان ضابطوں میں ان حدود میں مکمل اطاعت کرے گا وہ بندہ اللہ اس کو ایسی بہشتوں میں یعنی ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے مقابل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بہت اچھے سے سنے سماج کا یہ دیندار طبقہ جس کی تصویر نہیں چھوٹتی ہے، جس کا اما نہیں چھوٹتا ہے، جس کی اشراق نہیں چھوٹتی ہے، جس کی چاشت نہیں چھوٹتی ہے، جس کی اوابین نہیں چھوٹتی ہے، جس کی پیشانی پر اتنا لمبا چوڑا نشان، جو صف اول کا نمازی، جو معاشرے میں پکارے جانے والا حاجی اور جس کو لوگ بہت اچھا دیندار کہتے ہیں، بہت اچھے سے سنے وہ لوگ یہ بات جو شریعت کے اس نظام کو ترک کرتے ہیں کہ وہ میراث تقسیم نہیں کرتے، وہ بیٹوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں سے محروم کرتے ہیں، وہ کسی ایک طرف اپنا پلڑا جھکا دیتے ہیں، یا وہ لوگ باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے مال پی جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا، بالکل اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، پابندی کو ضروری نہیں سمجھے گا، تو وہ سمجھے حق العباد کی دنیا میں، اس دنیا میں کوتاہی اور غفلت کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی۔ آیات مذکورہ میں میراث کے احکام کو ماننے اور ان ضابطوں کی پابندی کر کے ہر ایک مسلمان ہر حصے دار کو اس کا پورا حصہ دینے کی فضیلت بھی بتلا دی گئی اور اس سے روگردانی کے نتیجے میں سزا اور وعید اور جو سختی ہو سکتی ہے وہ بھی بیان کر دی گئی۔ لہذا اگر آپ از خود باپ ہیں، آپ خود سے باپ ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی اولاد ہے تو اپنے بچوں کا اعتبار مت کیجیے، آپ کے بیٹے کتنے بڑے حضرت جی ہوں آپ کے مرنے کے بعد ان کی نگاہیں پلٹ جائیں گی، یہ طے ہے، اچھے سے سن لیجئے، ان کی نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ اور یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، 1 روپیہ ہے تو بھی تقسیم کرنا پڑے گا،
ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ جی ہاں، بقدر ضرورت اپنی سہولت کے مطابق رکھیے. اچھا ہے کہ آپ اپنے سامنے تقسیم کر دیجئے، اور اگر آپ اپنے سامنے تقسیم نہیں کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کیجئے اور اپنے بچوں کو اس کی نصیحت کیجئے کہ وہ آپ کے بعد میراث کے اس حصے کو شرعی نظام کے مطابق نافذ کریں. ابا جی اس لیے نہیں کرتے، اجی میرے بچے مول صاحب تتر بتر ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے الو بن جائیں گے تیرے مرنے کے بعد، تجھے تتروں کی لگ رہی ہے. اجی یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو کیا اولاد آدم جدا ہوتی نہیں آئی ہے؟ اجی یہ آپس میں صرف پٹائی کریں گے. آج تو صرف پٹائی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی آنکھیں بند ہوئی چچا، آپ کے بعد ان کے سر پھوٹنے آپس میں یقینی ہے. لہذا تقسیم کیجئے، میراث دیجئے. اگر آپ میراث نہیں دیتے ہیں اور وراثت میں محروم کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ بھائی سنے، وہ بھائی اچھے سے سنے جو غبن کیے ہوئے ہیں، جو دبائے ہوئے ہیں. کسی کا مال دبا کر کسی کا بھلا اس زمین پر کبھی نہیں ہوا ہے. اگر آپ نے دبایا ہے تو دے ڈالیے، توبہ کیجئے. آپ بہنوں کو حق دیں گے، اللہ آپ کے گھروں میں وہ خوشحالی اور برکتوں کے پھول کھلائے گا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لہذا مجھے اور آپ کو اور مسلم معاشرے کو اس سلسلے میں نہایت حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور جس کے ذمے جو نکلتا ہے وہ اس کی ادائیگی کی ہر ممکن صحیح کرے. ابا اگر آپ ہیں تو کوشش کیجیے اپنے سامنے دے، اور اگر آپ بھائی ہیں، بیٹے ہیں اور آپ کے بڑے جا چکے ہیں تو اس کا ارادہ کریں، عزم کریں کہ اپنی جائیداد کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کو لکھ کر ایک استفتہ کی شکل میں دارالفتہ سے رجوع کریں گے، اور وہاں سے شرعی طور پر جو حصہ طے ہوگا وہ آنکھ بند کر کے دے ڈالیں گے. اور اگر بہنیں نہیں لیتی ہیں تو انہیں اللہ کا واسطہ دیں گے، ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے ذمے آپ بوجھ نہ رکھیں، ہم ہرگز اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانا چاہتے. اور اگر پھر بھی آپ کی بہنیں نہ لیں، وہ زیادہ ہی حجن اور رابعہ بصریہ ہونے کا ثبوت دیں، تو پھر اپنے بہنوں ہی کو کھانے پہ مدعو کیجیے گا، دعوت دیجیے گا، اور ان سے کہیے گا جی جا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جی جی کو اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے، جائیداد میں سے حصہ دے دیں. تو وہ آپ کا جی جا جو پہلے سے منہ پھاڑے کھڑا ہے، لاؤ کہاں سے لا. آج تو اولادیں اس نظریے کے مطابق نکاح کر رہی ہیں. آج تو ہمارا نوجوان کہتا ہے ٹھیک ٹھاک سسرال لاؤ. یہ خاندانی بھکاری جو دولت چاہتے ہیں، جو گاڑیاں چاہتے ہیں، جو پہلے سے کسی کے صوفے پر، کسی کی اور جناب من کہیے کہ کسی کے فریج پر، واشنگ مشین پر، یہ سماج کے بھکاری جو اولادوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اولادوں کو بیچتے ہیں. ماں باپ خود اولاد کی قیمت لگاتا ہے. یہ انجینئر ہے تو 5 لاکھ میں، یہ اور ذرا پڑھا لکھا ہے تو 10 لاکھ میں، اور اگر یہ اور ذرا کاروباری ہے. اور بھلا ہو ان قریشیوں کا، اور بھلا ہو ان تیری ملک سماج کے لوگوں کا. قریشیوں سنو اور ملک کو سنو، تمہاری وجہ سے جو تباہی اس زمین پر نافذ ہو رہی ہے، اللہ کی قسم کسی دوسری برادری میں وہ منظرنامے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. تم اپنی شان و شوکت کو بلند کرتے ہو، دوسرے کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہیں، آہیں بھر رہی ہیں، غریب کی مجبوری بن گئی ہے اولاد کو تک بیچنا، اور بیٹی کے لیے سود لے کر اور قرض اٹھا کر زندگی کو داؤ پر لگا کر اس کا نکاح کرنا. نہیں بدلو گے، نہیں سمجھو گے تو مٹو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اب ملک میں وہ حالات باقی نہیں رہ گئے کہ ان چونچلوں کو زندہ کیا جائے. اب ملک میں وہ صورتحال باقی نہیں رہ گئی کہ ان تعیشات کے بازار کو گرم کیا جائے. 25 ہزار لوگوں کا، 20 اور 30 ہزار لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، 51 لاکھ روپیہ کیش دیتے ہو، بیڑا غرق ہو تمہارا، اللہ تمہاری دولتوں کو برباد کر دے. اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ ہے اور غریب کی بیٹی سسکیاں لے رہی. میں نے اپنی بچی کو بڑے ناز سے پالا ہے تو اس کا مطلب تیری بیٹی بہت بلند. محمد رسول اللہ کی فاطمہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی نا. تیری بیٹی اگر محمد کی فاطمہ سے زیادہ بلند ہے تو پھر جو چاہے کر، اور اگر محمد کی فاطمہ کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر تجھے حق نہیں ہے کہ تو شریعت ٹھکراتا ہوا اور شریعت توڑتا ہوا نظر آئے. اس لیے صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی بہن آپ کے باپ کے چھوڑے ہوئے میراث اور ترکے میں سے حصہ نہ لے تو اپنے جی جا جی کو بلا لے گا جو خاندانی بھکاری ہے بیچارہ، پہلے سے منتظر ہے مجھے سسرال کا کچھ
جھگا مل جائے, مجھے سسرال سے کچھ مل جائے, وہ نئے 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 انداز پر سسرال سے مال مانگ, اس کو بلائیے گا, اس کو بٹھائیے گا, اس کی دعوت کیجیے گا, پھر اس کے سامنے فائل پیش کیجیے گا, جیجا جی یہ 20 لاکھ روپے ہیں, قیامت کی صبح تک بہن نہیں چھوڑے گی, اور اگر وہ کسی طرح چھوڑنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ ایسی چٹکی بھرے گا اور آنکھ دکھائے گا, خبردار زندہ زمین میں دفن کر دوں گا اگر یہ حصہ لینے سے تو نے انکار کیا. تو دینے کے 100 راستے ہیں. غرض یہ کہ میراث تقسیم کیجیے, جائیداد کیجیے, یہ بوجھ اپنے ذمہ نہ لی جائیے. کسی کی جوتی کی, کسی کی گٹھڑی کی حفاظت میں, انتہائی اہم بات پیش کر رہا ہوں, ایک بزرگ کا قول ہے, کسی کی گٹھڑی کی حفاظت میں اپنی جوتیاں گنوا دینا عقل مندی کی بات نہیں ہے. کسی کی چند دن کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے, اور میراث دینے اور ترکہ تقسیم کرنے کی شرعی طور پر اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.